تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 38-39 دو آیت ہے. آیت نمبر 38. او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، واٹ از دا میٹر ود یو that when you are asked to march forth in the cause of Allah, you cling heavily to the earth. تو اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین سے ایسے چپک جاتے ہو جیسے کہ تمہارے پیر من بھر کے ہو گئے، یعنی کہ مطلب اتنے ہیوی ہو گئے ہیں کہ اب تم زمین کے اندر دھسے جا رہے ہو، یعنی کہ تم زمین سے نہیں نکل سکتے. تو زمین میں دھس جاتا ہے بندہ تو بولتا ہے نا کہ میں کیسے آگے بڑھوں. اب یہ جو اے ایمان والو جو اللہ کہہ رہا ہے تو اس میں وہ منافق لوگ بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کے اوپر وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا، کیونکہ مطلب ابھی ان کے اوپر لیبل تو نہیں لگا ہے کہ وہ منافق ہے. وہ لوگ مسلمان ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان لوگ سب کر رہے جو بھی، لیکن ہے وہ منافق. لیکن پھر بھی تو اللہ جب مخاطب کرے گا تو سب کو بولے گا کہ اے ایمان والو، آر یو پلیزڈ ود دا لائف آف دس ورلڈ رادر دین دا ہیئر آفٹر. تو کیا تم اس دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر؟ بٹ لٹل از دا انجوائمنٹ آف دا لائف آف دس ورلڈ کمپیئر ٹو دا ہیئر آفٹر. لیکن اس دنیا کی زندگی کا جو بھی مطلب آرام ہے، کمفرٹ ہے، مزے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی تھوڑا. آیت نمبر 39. If you march not forth، اگر تم نہیں آگے بڑھتے، نہیں اللہ کی راہ میں نکلتے، تو he will punish you with a painful torment، تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب. And will replace you by another people، اور تمہیں بدل دے گا، تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا. And you cannot harm him at all، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. And Allah is able to do all things، اور اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. Admonishing clinging to life rather than rushing to perform jihad، یعنی یہاں اللہ ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے اندر اتنے اس کو چپک گئے ہو کہ وہ دنیا کی زندگی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کہ جہاد جا کے کرو اللہ کی راہ میں. اللہ admonishes those who lagged behind، اللہ ان لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں. The messenger of Allah in the battle of Tabuk، یعنی کہ behind the messenger of Allah in the battle of Tabuk، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے تھے تبوک کی جنگ میں تو جو پیچھے رہ گئے. At a time when fruits were ripe and shades tempting in the intense and terrible heat، اور یہ کہ ان کے پورے کھجور جو ہے وہ پورے تیار ہو چکے تھے، پک گئے تھے، اور سایہ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے نا. اگر بہت زیادہ کھلی ریت میں تم کو جانا ہے اور سورج اوپر اتنا تپش اس کی ہے اور ریت بھی اتنی گرم ہو جاتی ہے، تو اس کی جگہ کے اوپر تم اپنے گھر کے اندر کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھو، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. O you who believe، اے ایمان والو، what is the matter with you that when you are asked to march forth in the cause of Allah، جب تم سے کہا جاتا ہے جاؤ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، آگے بڑھو اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے. If you are called to perform jihad in the cause of Allah، جب تم سے کہا جاتا ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اثقلتم الی الارض، you cling heavily to the earth، اثقلتم الی الارض you cling heavily to the earth، تو تم زمین کے اوپر ایسے مطلب ہو جاتے ہو جیسے کہ بھاری ہو گئے ہو بہت، اور مطلب زمین سے نکل نہیں سکتے ہو. reclining to remain in peace، shade and ripe fruits، یعنی آرام کرو اور بڑے سکون میں، سایوں میں، اور پکے ہوئے پھل، یعنی جو کھجور جو پکی ہوئی ہے
تو وہ سب اتارو تو وہ کتنا انسان کو ایسا لگتا ہے نا، ہاں دیکھو میری کتنی ساری فصل پورے سال کی پک گئی ہے. تو یہ سب چیزیں تم کو چاہیے اور تم بڑے آرام سے وہاں پر ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آر یو پلیزڈ ود دا لائف آف دس ورلڈ رادر دین دا ہیئر آفٹر، تو کیا تم اس دنیا کی زندگی سے بہت ہی خوش ہو گئے ہو، راضی آخرت کو چھوڑ کے؟ وائی ڈو یو ڈو دس، کیوں کر رہے ہو یہ؟ از اٹ بیکاز یو پریفر دس لائف انسٹیڈ آف دا ہیئر آفٹر؟ تو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ اس لیے کہ تم کو دنیا کی زندگی جو ہے وہ زیادہ پسند ہے آخرت پر. نیکسٹ ڈیمینشز دا ایگرنس فار دس ورلڈلی لائف، and اللہ جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی جو ہے اس کو مطلب کم کر کے، اور یعنی مطلب اس کو اور اس کے لیے جو تمہارے دل کے اندر بہت ہی وہ ہے مطلب بھری ہوئی لالچ یا جو بھی، تو وہ سب چیز کو ختم کرتا ہے اللہ، اور کہتا ہے کہ آخرت کے لیے جو ہے وہ اپنی اس فیلنگ کو بڑھاؤ، اپنے اندر جو شوق ہے اس کو آخرت کے لیے بڑھاؤ. پھر ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل but little is the enjoyment of the life of this world compared to the hereafter. یعنی آخرت کی جو زندگی ہے اس سے اگر دنیا کی زندگی کا مقابلہ کریں کہ یہاں کی مطلب عیش اور آرام اور لذتیں اور تمام سامان دنیا کا سب کو کمپیئر کریں آخرت سے، تو وہ بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا. یعنی وہ تھوڑا جب ہم ورڈ بولتے ہیں تو پتہ نہیں امیجنیشن میں لوگوں کے کیا آتا ہے تھوڑا، لیکن وہ تھوڑا کا مطلب ہے بہت ہی تھوڑا. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ المستورید a member of Bani Fihr said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع. The life of this world، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the life of this world یعنی اس دنیا کی زندگی compared to the hereafter، آخرت سے اگر اس کا مطلب تم اس کو کمپیئر کرو گے، is just like when one of you dips his finger in the sea، تو وہ ایسی ہے کہ جیسے تم نے اپنی ایک انگلی کو سمندر کے اندر ڈبایا. let him contemplate how much of it his finger would carry. تو جب وہ انگلی باہر نکالتا ہے تو دیکھے وہ اپنی انگلی پہ کہ کتنا پانی آیا، تاکہ دیکھو اس کے اوپر غور و فکر کرو اس کے اوپر کہ کتنا پانی آیا انگلی پر، اور وہ جو پانی انگلی پر آیا ہے اور سامنے تمہارے سمندر ہے تو اب اس سے کمپیئر کرو، تو انگلی کے اوپر جو پانی ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے. اور ایسی اتنی سی زندگی کے لیے بندہ یعنی کہ مطلب کیا کیا کر گزرتا ہے، غلط سلط کام سارے، کچھ بھی مطلب الٹے سیدھی حرکتیں یا جو بھی کرنا ہے وہ سب کر گزرتا ہے یہ سوچ کے کہ دنیا کی زندگی کو اچھی بنائے وہ. لیکن دیکھا جائے تو اس کو آخرت کی زندگی اچھی بنانی چاہیے، کیونکہ آخرت کی زندگی سمندر کے برابر ہے. The Prophet pointed with his index finger، تو انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی جو ہے اس کو پوائنٹ کر کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلم کلیکٹڈ دس حدیث، اور یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. الثوری narrated that Al-Amash said about the ayah، اس آیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل but little is the enjoyment of the life of this world compared to the hereafter. آخرت سے مقابلہ کریں تو دنیا کی زندگی بہت ہی اس کے مزے لذت سب بہت ہی تھوڑے. What compares to the provision a traveler takes، جیسے ایک مسافر جو نکلتا ہے اپنے گھر سے تو جو وہ ساتھ میں اپنے ساتھ پروویژن لیتا، کھانا پینا پانی، وہ کتنا ہوتا ہے اس کا، کتنا چل سکتا ہے اس کو، کتنا چلے گا. اگر وہ زیادہ بھی کھانا لے سمجھو تو بھی وہ کتنا چلے گا، وہ کچھ ہی دن چلے گا نا، ایک دن چلے گا یا خراب ہو جائے گا پھر اتر جائے گا پھینکنے میں جائے گا. اور بہت ہی اس کو ایسا کچھ کر کے بنایا ہے جس سے وہ 3 دن چل سکے تو 2-3 دن چلے گا بس، مگر اس سے زیادہ نہیں چل سکتا. تو یعنی کہ یہ اس سے کمپیئر کر لو.
کہ ایک مسافر جو اپنے ساتھ کھانا پینا لے کے نکلتا ہے پانی وغیرہ اس کے حساب سے تم دیکھ لو. Abdulaziz bin Abi Hazim narrated that his father said, when Abdulaziz bin Marwan was dying, تو عبدالعزیز بن مروان جو ہے جب ان کا موت کا وقت تھا, he said, تو انہوں نے کہا bring the shroud, I will be covered with so that I inspect it, کہ میرا کفن لے کر آؤ جس سے مجھے تم ڈھانکنے والے ہو تاکہ میں اس کا مطلب جائزہ لوں. When it was placed before him, he looked at it. تو جب وہ کفن ان کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے دیکھا اس کو, is this what I will end up with from this life? تو کیا یہ ہے خالی یہ کفن ہے کیا جو میں اس دنیا کی زندگی سے مطلب جب جاؤں گا تو جو میرا آخری جو انجام ہے وہ صرف یہ کفن ہے. He then turned his back, اور پھر وہ پلٹ کے رونا شروع کر دیا, and cried, رونے لگ گیا, while saying, woe to you O life, تو لعنت ہو یا تباہ ہو جا اے زندگی تو تباہ ہو جا. Your abundance is truly little, تیرا بہت سارا بھی بہت تھوڑا ہی ہے. یعنی جو بہت سارا ابھی ایک یہ جو ہے عبدالعزیز بن مروان, ہاں تو ان لوگوں کے پاس تو کیا نہیں ہوگا عیش و عشرت کا سارا سامان, لیکن اب جانے کے وقت وہ ایک کفن کا ٹکڑا دیکھ کر یعنی اس دنیا کے اندر بہت سارا بھی جس کو ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہی ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ تھوڑا ہی ہے, وہ کفن ہی ہے نا. اور یور لٹل از شارٹ لفٹ, یعنی تیرا بہت سارا جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے, اور یعنی کہ اے زندگی اس دنیا کی, اور تیرا جو تھوڑا ہے نا وہ تو سمجھو ہے ہی بہت ہی کم وقت کے لیے. We were deceived by you, ہم تجھ سے دھوکہ کھا گئے, یعنی دنیا کی زندگی ہم تجھ سے دھوکہ کھا گئے. اللہ warns those who do not join jihad, اللہ جہاد جس نے جوائن نہیں کیا اللہ اس کو خبردار کر رہا ہے, اس کو دھمکی دے رہا ہے, اس کو وارن کر رہا ہے. اللہ کیونکہ سب دنیا کی جیسے وہ ٹھنڈک, وہ چھاؤں, وہ فروٹ, وہ کھجوریں پک گئی ہے, اور وہ ہیٹ سے بچنے کا, تو جہنم کی ہیٹ کیا ہوگی وہ سوچو. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما, if you march not forth he will punish you with a painful torment, اور اگر تم نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں تو تمہیں وہ عذاب دے گا بہت ہی دردناک عذاب. ابن عباس رضی اللہ عنہما said, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam called some Arabs to mobilize, but they lagged behind, and Allah withheld rain from coming down on them, and this was their torment. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطراف کے سب جو عرب تھے مطلب ان کو بھی بلائے, لیکن وہ لوگ پیچھے ہی رہ گئے, نہیں جیسے جیسے تھوڑے پیچھے رہ جاؤ یا جاؤ مت یا مطلب بہانہ کر دو, تو اللہ نے ان کے اوپر جو بارش آنی تھی وہ بارش کو ہی روک لیا اللہ نے, اور وہ بارش نہیں آنا ان کے لیے عذاب بن گئی. اللہ said, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ and will replace you by another people, وہ بدل دے گا وہ تم سے, تم کو ہٹا کے دوسری قوم کو لے آئے گا. Who will give aid to his prophet, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہیں وہ ان کو مدد دیں گے, امداد, and establish his religion, اور ان کا جو دین ہے اس کو مطلب قائم کرنے میں مدد کریں گے. اللہ said in another آیا, ایک اور آیت میں اللہ نے کہا, آیت نمبر 40 سورہ نمبر 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی آیت نمبر 38 ہے, الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا, and if you turn away, اور اگر تم نہیں آتے یعنی پلٹ جاتے ہو, تم پلٹ کے چلے جاتے ہو, from the obedience to Allah, یعنی اگر تم اللہ کی فرما برداری سے پلٹ کے چلے جاتے ہو, he will exchange you for some other people, تو وہ تمہیں بدل دے گا دوسری قوم سے, and they will not be your likes, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا and you cannot harm him at all, اور تم اللہ کو کیا ہارم پہنچا سکتے ہو,
تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یو کین نیور ہارم اللہ وین یو لیگ بیہائنڈ اینڈ اسٹے اوے فرام جوائننگ جہاد. اگر تم جہاد جوائن نہیں کر رہے ہو, تم پیچھے رہ رہے ہو, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کا کچھ بگاڑ لو گے؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر, اینڈ اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگس. اور اللہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. ہی از ایبل ٹو ڈسٹروائے دا اینیمیز وداؤٹ یور ہیلپ. اور اللہ تو اپنے دشمنوں کو برباد اور تباہ کر سکتا ہے کسی کی بھی مدد کے بغیر. کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. جب زلزلے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, اور جب کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں جب قوم کی قوم برباد ہو جاتی ہے, بلکہ زمینوں کے اندر دفن ہو جاتی ہیں, جن کو کہ ایکسکیویٹ کر کر کے آج ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہے ہوتے لوگ, تو اللہ کو کہاں ضرورت ہے کسی کی مدد کی؟ وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اللہ آزمائے گا بھی, اور یہ بھی دیکھے گا کہ کون ہے جو اس کے لیے نکلتا ہے, کہ کون ہے جو سچا بلیور ہے. منہ سے تو بول دیا کہ ایمان لے کر آئے, بلیور ہے, مومن ہے, لیکن جب ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تو پھر اس میں فیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ بھی تو آزمائے گا نا, بغیر آزمائے تو جنت نہیں دینے والا. کہ کون ہے جو اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ برابر آزمائے گا, اور اسی لیے وہ آزماتا ہے کہ تاکہ بندہ اس وقت یہ نہ بول سکے کہ نہیں اللہ تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے. کیونکہ جب تم ایک چیز کر گزرو گے تبھی تو اللہ بولے گا کہ تو نے یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو وہ دلیل پھر بنتی ہے کہ اب اللہ تم کو منہ پہ بول رہا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا نا, اب یہ اسی کے بدلے میں تم کو اب سزا اور عذاب ملے گی. کیونکہ بغیر کچھ بھی کیے, بغیر آزمائے, بغیر بندے کے کچھ بھی کیے اللہ کچھ بھی کرے گا. تو لیکن اللہ نہیں, تو نے اگر میں بولا ہوتا تو من ضرور کرتے, لیکن کیا تھا ابھی تو نے تو کچھ ہم کو آج مطلب بولا بھی نہیں کرنے کو, اور اب تو ہم کو سزا دے رہا ہے. اس لیے اللہ نا اپنی پوری بات کو پکی کر کے پیش کرے گا اور پھر بتائے گا دیکھو اب بتاؤ کہ تم کہاں پر تم نے غلط کیا یا نہیں کیا. جب غلط کیا ہے تو اب بھگتو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.